واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران جاری ہے اور اس کی 109 آیات، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 200 تک یہ اس پارے کے اندر شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی 23 آیات شامل، آیت نمبر 1 سے 23 تک. میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کے مضامین کے اعتبار سے 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا اختتام ہو رہا ہے، یہاں پہ چوتھا حصہ گویا مضامین کے اعتبار سے جاری ہے، جس میں اہل کتاب کی خرابیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور یہ حصہ اور یہ مضمون آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک چلتا ہے. عمومی طور پر جو سورہ آل عمران کا موضوع ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جہاں اہل کتاب میں سے خصوصی طور پر عیسائیوں کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے، علاوہ ازیں جو سورہ بقرہ کا جو اختتام تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ غلبے کے اعتبار سے جو تصادم ہے ہمارا بنی اسرائیل کے ساتھ اور یہود و نصارہ کے ساتھ، تو ہماری مدد فرما. تو اس مدد کے نتیجے میں یہاں پہ 4 تدابیر بھی بتائی گئی ہیں. اگر پورے مضمون کا آپ احاطہ کریں تو اس میں 4 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ بھی کرو، مباحثہ بھی کرو، مجادلہ بھی کرو اور مباہلہ بھی کرو، اور کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں کہ ان کو کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر معاملے میں، ہر میدان میں ان کا مقابلہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے یا ان کی شریعتوں میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ ڈھونڈ کے ان پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. ایسی وہ تمام چیزیں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ ٹھیک چیزیں. اسی طرح جو اہل کتاب کی خرابیاں ہیں ان کو پہچان کر ان سے بچنا ہے اور ان کو زندگی میں کسی صورت داخل نہیں ہونے دینا. اور چوتھی تدبیر اور چوتھی بات اور چوتھی تجویز جو اللہ کریم فرماتے ہیں اور جو حکم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور تنظیم قائم کر کے کردار کی ہماگیری کے حوالے سے اپنے کردار کو صالح بنا کر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. یوں اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 تک یہ اہل کتاب سے متعلق ہے، اور آیت نمبر 102 سے آخر تک آیت نمبر 200 تک یہ مسلمانوں کے احکام سے متعلق. چونکہ گزشتہ پارے کے اختتام پر یہ حکم تھا کہ قیامت کے دن جو شخص دنیا میں کفر پر مر گیا وہ قیامت کے دن اگر زمین بھر سونا بھی دے دے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. یہاں چوتھے پارے کی ابتدا میں آیت نمبر 92 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ نیکی کا معیار دنیا میں یہ ہے. وہاں تو انسان چاہے گا کہ جو کچھ بھی لے لے اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے لے لے، لیکن مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں نیکی کا معیار یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. نیکی یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو تم پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری. یعنی جن چیزوں سے انسان کا دل اکتایا ہوا ہو یا ضرورت نہ ہو ان کو تو خرچ کرنا، یہ تو سب لوگ خرچ کر دیتے ہیں. نیکی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کی جائے. اس سلسلے میں کئی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. حابیل اور قابیل کی اولین مثال ہے کہ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور آدم علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی گویا وہ اپنی خواہش پوری کر لے گا جو بھی ان کا آپس میں جھگڑا تھا. تو انہوں نے جب آپس جو قربانی کی اس میں بھی مفسرین نے روایات میں لکھا ہے کہ حابیل جو تھا وہ کاروبار کرتا تھا
جانوروں کا، اس کا ایک غلہ تھا، اس نے بہترین جو 2 جانور تھے وہ قربانی کے لیے قربان گاہ پر لا کے رکھ دیے، جبکہ قابیل جو تھا وہ غلے کا کاروبار کرتا تھا، اس نے غلے کو ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا، لیکن غلہ 2 نمبر قسم کا لا کے رکھا، وہ غلہ نہیں لایا جو پیارا تھا۔ تو آگ آئی، اور وہ آگ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربان گاہ پر آگ آسمان سے آتی تھی، اور جو چیز قربانی جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو آگ اپنے ساتھ ہی لے جاتی، بھسم کر دیتی، اور جو چیز آگ آنے کے باوجود وہاں پڑی کی پڑی رہ جاتی وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی، حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہیں دو گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ ابو طلحہ انصاری کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مہمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کون شخص جو ہے وہ کھانا کھلائے گا۔ گھر لے گئے، ایک شخص کا کھانا تھا، میاں بیوی بھی بھوکے سوئے، بچے بھی بھوکے سوئے، صرف اس کو مہمان کو کھانا کھلا دیا، اور جو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم دیا بجھا دینا اس وقت جب میں کھانا کھا رہا ہوں گا، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ یعنی سارا گھر بھوکا رہا، تو اب پسند بھی تھا، ضرورت بھی تھی، ہر چیز بھی تھی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار، قربانی، پیار، محبت کی اپنی معبود چیز جس کا سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ دوسروں کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیات نازل فرما دی، حضرت ابو طلحہ انصاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اسی طرح ابو دحدہ کا واقعہ، ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سنی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یا پھر یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اچھا قرض دے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، یا پھر تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیات سنی تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے، بہترین باغ جس میں 600 درخت ہیں، اور وہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور وہاں گئے باغ میں، تو روایات میں آتا ہے کہ ابو دحدہ نے باغ کے اندر رہائش بھی کی ہوئی تھی، بچے بھی وہاں تھے، تو باہر سے ہی آواز دے دی کہ ام دحدہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو نیکی اصل میں یہ ہے، نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے، اور اس میں کوئی بھی چیز اگر باقی نہ بچے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ایثار، اصل انفاق جو ہے، اصل اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ یہی ہے، یہی نیکی کا معیار۔ پھر اہل کتاب کے 2 شبہات کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے آیت نمبر 93 اور 96 کے اندر، کہ اہل کتاب نے اصل میں ملت ابراہیمی کا اصل جھگڑا تھا، کہ یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہی تھا، مشرکین مکہ کا دعویٰ بھی یہی تھا، اور اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی یہی کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار۔ تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام ہے، تو تم نے اپنی شریعت میں اس کو حلال کیا ہوا ہے، یہ کیسی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو سب سے پہلا قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے، تم نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا ہے، لہذا یہ کیسی ملت ابراہیمی ہے کہ جس میں قبلہ بھی تبدیل کر لیا ہے، اور اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور تم نے اس کو حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شبہات کا جواب دیا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ فرمایا یہودی جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کوئی نہیں، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے حرام کیا تھا کچھ عرصے کے لیے، نظر کی وجہ سے، نظر مانی تھی انہوں نے کہ میں گوشت اونٹ کا نہیں کھاؤں گا یا دودھ نہیں پیوں گا، یا پھر کوئی بیماری تھی جس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر کچھ عرصہ پرہیز کیا، یہ گوشت نہیں کھایا، حرام کوئی نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ہوا بھی تھا تورات کے نازل ہونے سے بہت عرصہ پہلے، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اگر یہ حرمت تھی اس میں تو تورات میں موجود ہوگی حرمت۔ فرمایا تورات لاؤ اور لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لا کے تورات دکھاؤ۔
ظاہر تورات میں لکھا ہی کوئی نہیں تھا، تو ایسے خام خام من گھڑت بات تھی. فرمایا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو ہیں منسوخ کر دیتے. پھر فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ کے بارے میں دوسرا شبہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے اور وہ پہلے بنا اور اسی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. فرمایا یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو اپنی تاریخ اپنا ریکارڈ درست کر لیں. سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو روئے زمین پر تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر ہے. فرمایا بیت اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو مکے میں ہے وہ گھر سب سے پہلے تعمیر ہوا ہے، اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. مبارکم وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس کے اندر باقی نشانیاں بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام قیامت تک کے لیے وہاں پہ نشانی کے طور پر موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار قبلہ بیت اللہ ان کا قبلہ ہوگا، کوئی اور قبلہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو استفسار فرمائے ہیں آیت نمبر 93 آیت نمبر 98 اور 99 کے اندر کہ کافروں یہودیوں اور عیسائیوں لما تکفرون بآیات اللہ، تمہارے پر دلیل تو ہے کوئی، اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی وجہ ہے. پھر دوسرا استفسار یہ کیا ہے لما تصدون عن سبیل اللہ آیت نمبر 99 کے اندر کہ اللہ کی طرف جو اللہ کا رستہ ہے اس کی طرف لوگوں کو روکتے کیوں سازشیں کرتے ہو. ایسی سازشیں پوری دنیا میں ایک جال بچھا رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پر نہ جا سکیں، یہ کیوں کرتے ہو. پھر فرمایا کہ یہ تو ان کی حرکتیں ہیں، ان کی سازشیں ہیں. کفار کی سازشوں کے جال میں اگر کوئی شخص پھنس جائے یا ان کی دوستی میں کوئی شخص چلا جائے تو اس کا کفر میں واپس چلے جانے کا اندیشہ ہے. آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے تو تمہیں یہ تمہارے ایمان کے باوجود تمہیں کافر بنا دیں گے، لہذا ان کی بات نہ مانا کرو، ان کی پالیسیوں کے پیچھے نہ چلا کرو. پھر آیت نمبر 102 سے 120 تک امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی ہیں. یہ 5واں حصہ ہے سورت کا مضامین کے اعتبار سے، اور یہاں آیت نمبر 102 کے اندر تاکیدی حکم ہے تقوی کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. مومنو اگر پاکیزہ معاشرہ بنانا ہے، اگر غلبہ حاصل کرنا ہے، اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تقاتہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہوا ان یطاع ولا یعصى ویذکر ولا ینسى ویشکر ولا یکفر. یعنی اصل جو اللہ سے ڈرنے کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے؟ فرمایا ہر وقت اللہ کا حکم مانا جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے، اور ہمیشہ اللہ کا شکر کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے. اگر یہ 3 کام کر لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. پھر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اتحاد اور اتفاق کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ نسخہ بتا دیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق نہ کسی مسلک پر ہو سکتا ہے، نہ تمہارے اپنے نظریے پر ہو سکتا ہے، نہ کسی تمہارے بڑی شخصیت کے ہاتھ پر تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے. اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو سکتا ہے، وہ ہے وجہ اتحاد امت. فرمایا جب اس سے پہلے انسانیت جو ہے وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم سارے بھائی بھائی بن گئے. گویا آج بھی اگر تمہارے اختلافات ختم کرنا ہے تو اپنے بڑوں کو چھوڑ دو، اپنی اپنی باتوں اپنی اپنی مسالے کو چھوڑ کر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. تمہارے اندر اتفاق بھی آ جائے گا، اتحاد بھی آ جائے گا، اور تم وہ امت بن جاؤ گے جن کو خیر امت کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں امت وسط کہا گیا تھا، متوازن امت. یہاں فرمایا گیا خیر امت، تم خیر امت ہو. اس کے بعد آیت نمبر 104 سے لے کر 110 تک خیر امت کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارا اگر اہل کتاب سے تصادم ہو تو اس سے کوئی بڑا خطرہ نہیں، یہ تمہیں لن یضروکم الا اذى، چھوٹا موٹا نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے.
ان کے اندر وہ خصوصیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر پاور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. یہ جب کبھی تمہارا آمنا سامنا ہوگا، اگر تم نیک نیتی سے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اگر تم لڑو گے تو ہمیشہ یہ یہودی اور عیسائی دم دبا کے بھاگ جائیں گے. یولوکم الادبار، یعنی کبھی کسی تصادم میں تمہارے خلاف یہ ڈٹ نہیں سکتے. اس لیے زیادہ ڈرنا نہیں ہے. یہ نتیجہ اس کا یہی ہے کہ یہ دفع ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا. اور یہ محض لوگوں کا سہارا لے کر تمہیں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا میں سپر پاور بنے پھرتے ہیں، حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے اگر تم اپنے دین پر اور ان کے مقابلے میں ڈٹے رہو. پھر آیت نمبر 118 کے اندر فرمایا اہل کتاب کو رازدار نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی خرابیاں تمہیں پتہ چل گئیں، اتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کے دل قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وما تخفی صدورهم اکبر، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف دشمنی ہی دشمنی بھری ہے، لہٰذا ان کو کبھی رازدار نہ بناؤ. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، یہ ہمیشہ تمہاری دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں. تمہارے دوست بن کے بھی تمہارے دشمن بن کے. لہذا دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ دنیا میں کون سی قوم تمہاری دوست ہے، کون سی آپ کہتے ہیں پاک چین دوستی، پاک انڈیا دوستی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کتنی بحث. اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا، فرمایا دوستی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کون تمہارا حقیقی دوست ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. سادہ سا اصول ہے کہ تمہیں کوئی اچھائی ملے، تمہیں کوئی خوشی کی خبر ملے، جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں. تم جتنے مرضی ان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھاتے جاؤ. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جو تمہاری بیماری پر، تمہاری برائی پر، تمہاری مصیبت پر جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ دشمن کی پہچان اللہ کریم نے کروا دی اور سادہ سا اصول دے دیا. اور پھر فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، جتنے مرضی تگڑے ہوں، جتنے مرضی سپر پاور ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے، تو وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آگے آیت نمبر 120 سے لے کر 189 تک غزوہ احد اور کے اوپر تبصرہ ہے اور ساتھ منافقین کے کردار پر بھی تبصرہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کر فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو فتح ہے یہ اللہ کی مدد پر موقوف ہے. کسی کو بھی فتح افرادی قوت کی وجہ سے یا زیادہ اسلحے کی وجہ سے نہیں ہوتی. فتح ہوتی ہے اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کے لیے دو بڑی شرطیں اللہ تعالیٰ، ویسے تو بہت ساری خصوصیات یہاں پہ بتائیں کہ یہ خصوصیات تمہارے اندر ہوں گی. میں ابھی عرض کرتا ہوں یہ خصوصیات ہوں گی تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی. لیکن سب سے بڑی جو دو شرطیں لگائیں، ایک آیت نمبر 139 کے اندر اور ایک آیت نمبر 160 کے اندر، وہ ہیں اصل شرطیں جس کے بعد فتح اور نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل ہوتی ہے. وہ شرط ہے ایمان. فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ تو ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ڈھیلا پڑنے کی ضرورت ہے. تم جتنے مرضی کمزور ہو. اصل میں غزوہ احد میں ہوا یہ تھا کہ بظاہر فتح تھی لیکن فتح شکست میں بدل گئی. مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. 70 مسلمان شہید ہو گئے. بہت دکھ پہنچا مسلمانوں کو. اللہ کریم نے یہاں پہ تبصرہ کیا کہ ڈھیلے پڑنے کی اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو. اگر ایمان ہوگا تو فتح تمہاری. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 152 کے اندر فرمایا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ فتح کا اور وعدہ پورا بھی ہو گیا تھا. اب تم نے ہی نافرمانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جبل رماد پر جو لوگ بیٹھے ہیں، فتح ہو یا شکست ہو، انہوں نے وہاں سے ہلنا نہیں. وہ ہل پڑے وہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی اور نافرمانی کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا. اللہ نے تو اپنا وعدہ فتح کا پورا کر دیا. لہذا ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تیاری پوری ہونی چاہیے، اطاعت. اور پھر آیت نمبر 122 کے اندر فرمایا توکل اللہ پر ہونا چاہیے. آیت نمبر 125 میں فرمایا تقوی اور صبر بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہ ساری خصوصیات اگر ہوں گی تو آیت نمبر 130 کے اندر فرمایا کہ یہ ساری خصوصیات کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا رزق بھی حلال ہو.
اگر رزق حلال نہیں ہوگا نا تو یہ خصوصیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور حرام رزق کی سب سے بڑی بنیاد سود ہے، لہذا فرمایا سود سے بچ کے رہنا. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود نہیں کھانا، اس لیے کہ جس نے سود کھایا، حرام کھایا، اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور کبھی غلبہ اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. سود مرکب بھی حرام ہے، سود مفرد بھی حرام ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 134 کے اندر فرمایا کردار کے اندر وہ ساری خوبیاں، ان خصوصیات کے علاوہ وہ جو عام فطری خوبیاں ہیں وہ بھی پیدا کرنی ہیں. کیا کہ خوشی سے خرچ کیا کرو، کب چاہے تنگی ہو چاہے حالات جیسے مرضی ہو. الذین ينفقون فی السراء والضراء، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی، خوشی خوشی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. غصہ آئے تو اس کو دبا لیا کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور ہمیشہ احسان کرتے رہا کرو، یوں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ غلبہ عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دوسرے درجے کی بات یہ بھی درست ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اپنی غلطی پر ڈٹے نہ رہا کرو، بلکہ فوراً معافی مانگ لیا کرو. معافی مانگ لو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا. اور آیت نمبر 139 کے اندر میں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ آزمائشوں پر ہمت ہارنے کی بجائے اللہ کی مدد کا انتظار کرو اور ایمان رکھو. ایمان شرط بتائی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومنو تمہارے اگر ایمان ہے تو فتح تمہاری ہے، عروج تمہارا ہے. یہ ہے شرط. شرط جہاں پہ ہوتی ہے نا تو پھر فکر شرط کی کرنی چاہیے، مشروط کی نہیں. فتح کی فکر نہ کرو بلکہ ایمان کی فکر کرو. اگر ایمان کامل ہے تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، تو وعدہ ہے اس کا. اور آیت نمبر 160 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دنیا میں تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ ہی اگر تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا توکل تو اللہ پر ہونا چاہیے. ایمان اور توکل ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ گویا نسخہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو. آیت نمبر 164 کے اندر فرمایا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عطا فرما رکھی ہے. جو لوگ ان سے جڑے رہیں گے یہ ذریعہ ہے، یہ احسان ہے اللہ کا، اور ذریعہ ہے تعلیم و تزکیہ کا. اس کے ذریعے سے غلبہ اسلام کی راہ ہموار ہوگی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں غلبہ عطا فرمائے. پھر فرمایا یہ جو شکست ہوئی ہے بظاہر شکست نہیں تھی، فتح تھی. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. یہ تو کام تم نے خراب کیا کہ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے دیکھا مال غنیمت لٹ رہا ہے تو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور یہ فتح شکست میں بدل گئی. اور پھر فرمایا کہ منافقین کو اپنا موقع مل گیا باتیں کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 156 کے اندر 157 کے اندر منافقین کے کردار کی شدید مذمت کی ہے اور فرمایا یہ کہتے ہیں کہ نہ جاتے نہ لڑتے تو نہ مرتے. فرمایا موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اگر اللہ کے راستے میں آ جائے تو اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور اللہ کی یہ جو فتح اور شکست ہوئی ہے فرمایا یہ اس لیے بھی تھی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کر لے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی شکست تمہیں نصیب ہوئی ہے نا یہ اصل میں شکست نہیں ہے، یہ ہزیمت اس لیے ملی ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کا امتحان کر لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کا بھی امتحان کر لے. یہ آیت نمبر 140 کے اندر بھی فرمایا، آیت نمبر 166 اور 167 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان کرنا مقصود تھا. اب گویا اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان کر لیا ہے اور اب تمہاری جو بھی آئندہ فتح تمہاری ہے، عروج تمہارا. پھر فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ جو 70 لوگ شہید ہوئے تھے نا یہ ان کو باتیں بنانی آ گئی. منافقین نے بہت باتیں کی کہ اگر لوگ یہ نہ لڑنے جاتے ہماری بات مان لیتے مدینے میں رہتے تو یہ لوگ شہید نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقو
اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو ذرا خود تو موت سے بچ کر دکھاؤ. گھروں میں بیٹھے ہو, موت پھر بھی آنی ہے نا, تو باتیں ان کو بناتے ہو. لیکن یہ تو جو فوت ہوئے ہیں نا, فرمایا ان کو مردہ نہ کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تم گھروں میں مرو گے تو تمہاری موت آئے گی. یہ میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں, یہ فوت نہیں ہوئے. ان کو مردہ نہ کہو, نہ مردہ سمجھو. بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ تو اللہ کے دربار میں, اللہ کے ہاں یہ زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. ان کو مردہ نہ کہو, یہ تو بڑے فضیلت اور مرتبے والے لوگ. اس کے بعد آیت نمبر 173 میں غزوہ حمر الاسد کا ذکر ہے. اصل میں جب احد سے ہزیمت تو مسلمانوں کو اٹھانی پڑی, غزوہ احد, لیکن مسلمان میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے. وہاں سے بھاگے کافر ہی ہیں, مکے والے وہاں سے بھاگ گئے. جب وہ چلے گئے, نقصان تو مسلمانوں کا زیادہ ہوا, لیکن چلے تو وہی گئے نا, مسلمان تو نہیں گئے. یہ تو اپنے گھر میں تھے, یہ وہیں رہے. ان کو خیال آیا کہ ہم فاتح ہیں کہ ہم ناکام ہیں, ہم ہیں کون, یعنی کیسے فاتح ہیں کہ میدان چھوڑ کے ہم آگے. بڑے پریشان ہوئے, کام خراب ہو گیا. لہذا فوراً پلاننگ ہوئی کہ پھر واپس ہو اور فتح حاصل کر کے اب واپس آنا ہے. اب فتح حاصل کرنی ہے, اب قبضہ کرنا ہے مدینے کی. جڑنا شروع ہو گئے ادھر, یعنی اوہ سے اگلے ہی دن جڑنا شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر حکم دیا کہ پھر سے ہتھیار باندھو. اللہ اکبر, کتنا مشکل تھا, لیکن مسلمان جو تھے وہ تیار ہو گئے. فرمایا الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فرمایا لوگوں نے جب اطلاع دی نا کہ لوگ تو اکٹھے ہونے شروع ہو گئے پھر حمر الاسد کے اوپر, اور انہوں نے اکٹھے ہو کے پھر مدینے کے اوپر حملہ کرنا ہے, اب ڈرو ان سے. فزادہم ایمانا, مومنوں کے ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ فرمایا. انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز. یہ ہے وہ دعا جو بلند ہمتی کی دعا ہے, کمزوروں کی دعا ہے, بے وسیلہ لوگوں کی دعا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی, کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر معاملے میں اپنا ساتھ نصیب فرمائے. پھر فرمایا کہ تمام سازشیں شیاطین کی, کافروں کی, منافقین کی بیکار ہو جائیں گی. آیت نمبر 175 اور 76 کے اندر, اور آیت نمبر 178 میں قانون مہلت بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کو جو مہلت دی جا رہی ہے, چاہے کافر ہیں چاہے منافق ہیں, یہ نہ سمجھو کہ ان کے حق میں بہتر ہے, بلکہ اللہ مہلت کافروں کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے کفر میں اور گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں, اور تاکہ ان کے اوپر پوری گرفت کی جا سکے اور وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی بخیلی کی بات کی ہے آیت نمبر 180 کے اندر اور 181 کے اندر, کہ یہ ان سے کہا جاتا ہے مال خرچ کرو اور یہ بخیلی کرتے ہیں. فرمایا ان کے مال جن کے اوپر یہ بخل کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, فرمایا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کے پہنائے جائیں گے. اور یہ یہودی بکواس کرتے ہیں, عرضہ سرائی کرتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم امیر ہیں. یعنی جب بار بار ان سے کہا جاتا تھا خرچ کرو اللہ کے راستے میں, خرچ کرو اللہ کے راستے میں, خرچ کرو, تو کافر کی مت ہمیشہ ماری ہوتی. وہ کہتے ہیں اللہ غریب ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اس کو ہم دیں, وہ غریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. جو بکواس یہ کرتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی, اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. فرمایا ان قریب ان کو ایک انتہائی جو جلا دینے والا عذاب جو ہے ملنے, نقول ذوقوا عذاب الحریق, ان کو ایک شدید جو جلا دینے والا عذاب جو ہے ملنے والا ہے. پھر فرمایا موت کے بعد پتہ چلے گا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. 185 نمبر آیت کے اندر فرمایا سب لوگوں نے مر جانا ہے, موت کے بعد پتہ چلے گا کون کامیاب اور کون ناکام. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں رہے. آخری 11 آیات, یہ 7واں اور آخری حصہ ہے پوری سورت کا خلاصہ. یہ وہ 11 آیات ہیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے نا, سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے. یہ 11 آیتیں پڑھتے تھے, اور بخاری شریف میں آتا ہے وضو بعد میں فرماتے تھے, یعنی باقی عبادت بعد میں کرتے, بیداری کے بعد
وضو سے پہلے یہ آیات تلاوت کرتے تھے، اتنی اہم۔ اس کے اندر پوری صورت کا خلاصہ ہے، کیا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اللہ کی قدرت و خالقیت کا پتہ بتایا گیا ہے، دعوت نبوی پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کس طرح لبیک کہتے ہیں، اور قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے کس طرح اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں بتا کے آخر پہ حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے مومنو غلبہ حاصل کرنا ہے تو ڈٹے رہنا ہے، کبھی کم ہمتی نہیں دکھانی، کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں، خود بھی ڈٹنا ہے، انفرادی معاملات میں بھی اجتماعی معاملات میں بھی ڈٹے رہنا ہے، اور ورابطوا، رابطوا رباط کا معنی ہوتا ہے اصل میں جنگ کے اندر سرحدوں پہ پہرا دینے کو رباط کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے شدید موسم میں یا سردی کے شدید موسم میں چل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو بھی رباط فرمایا، یعنی ہر وہ کام جہاں حالات سازگار نہ ہو اور انسان اللہ کے حکم کے لیے ڈٹ جائے وہ رباط ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کر کے اگر ثابت قدمی دکھاؤ گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ سورہ نساء کا مطلب عورتیں، اور یہ صورت بھی مدنی ہے، زیادہ تر عورتوں کے متعلق احکام اس میں دیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دعوت اسلام ہے، خصوصاً اہل کتاب کو، اور معاشرتی، اجتماعی اور اخلاقی احکام دیے گئے ہیں تاکہ ایک مضبوط اجتماعیت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو آیت نمبر 143، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک حسن معاشرت کے احکام دیے گئے ہیں کہ معاشرہ ایک وحدت ہے، یہاں پہ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور امراء کو چاہیے، امیر لوگوں کو اور تگڑے لوگوں کو چاہیے کہ بے آسرا اور یتیموں کا خیال کیا کریں، اور بیواؤں کا خیال کریں، عورتوں کا خیال کریں، کہیں کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو جائے۔ لہذا سب سے پہلے وحدت انسانیت، یعنی گزشتہ سورت کے اختتام پر بھی تقوی کا حکم تھا، یہاں ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اگر اجتماعیت قائم کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، اور یہ تصور ذہن میں رکھو کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور تم سب اپنی اصل کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے سب ایک ہو، رنگ نسل سارے اختلافات بعد میں ہوئے، اصل تم ایک ہی ہو۔ اور پھر فرمایا براہ راست کہ یتیموں اور بے سہاروں کو ان کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ان کا مال ان کو دے دو کسی کے اوپر، اور یتیموں کا بھی تحفظ کرو، یتیم لڑکیوں کے نکاح میں عدل کرو، اور اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ نکاح ہی نہ کیا کرو، نکاح عام عورتوں سے کر لیا کرو، چاہے وہ 2 کر لو، چاہے 3 کر لو، چاہے 4 کر لو۔ یہ ہے وہ تعدد ازواج کا حکم کہ اگر یتیم لڑکیوں سے تم عدل نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح کر لو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آیت شروع ہوتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم عدل نہیں کرو تو پھر عام عورتوں سے نکاح کر لو، اتنا کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، یہ 4 کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے 2 3 4 کر کے تو فرمایا پھر ایک ہی رکھو، پھر پنگا نہ لو، فواحدہ، پھر پنگا نہ لو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ان سے آیت شروع ہوتی ہے، اگر ختم بھی ہوتی ہے اگر پر، یہ حکم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں 2 3 4 بیویاں کرنے کا حکم ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے جس کے حالات سازگار ہو کر لے، اور اگر وہ انصاف کر سکتا ہے اور یہ ساری ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے تو کر لے، اگر نہیں نبھا سکتا تو نہ کرے، شرطیہ اجازت ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرے، نہ کر سکتا ہے نہیں کرتے، اس کو حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا جس معاشرے کے اندر اس بات کی جو ہے وہ سازگاری پائی جاتی ہے وہ اس کو حاصل کر لے، اور جہاں سازگاری نہیں ہے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ قرآن کا حکم یہی، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ایک پہ جا کے اختتام ہوا ہے، 4 پہ نہیں ہوا۔ تعدد ازواج کی صرف اجازت ہے، حکم نہیں۔ پھر فرمایا بیویوں کے مال خوش دلی سے ادا کیا کرو، اور پھر یتیموں کے مال میں احتیاط کرنا ہے ظلم سے۔ اگر کسی نے مال کھایا، آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا کسی نے اگر یتیموں کا مال ظلم سے کھایا وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور ضرورت مندوں کے مال میں سے کوئی اگر خود ضرورت مند ہے تو
تو وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے۔ پھر وراثت کا خاص حکم آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا، اصل میں دور جاہلیت میں بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں حصے دار نہیں سمجھا جاتا تھا، صرف وہ جو بڑے اور تگڑے بیٹے ہوتے تھے وہ حصہ لے جاتے تھے اور عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہاں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا کوئی شخص اس طرح سے نہ کرے۔ پھر قانون وراثت اور اس کی ضروری تفصیلات آیت نمبر 11 سے 14 تک دے دی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ مرد کے 2 حصے ہوں گے، عورت کا 1 حصہ ہوگا۔ اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت کو کم رکھا جا رہا ہے آدھا حصہ دے کے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ مرد کو جب 2 حصے دیے ہیں تو وہ اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کے پاس جو 1 حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب وراثت میں لے کے جائے گی تو اس نے تو دوسرے کے پاس لے کے جانا ہے نا، تو مرد کے 2 حصے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہیں، عورت کے پاس 1 حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ہوں یا اولاد ہوں یا بہن بھائی ہوں، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اس کی حکمتیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، لہٰذا وراثت کے بارے میں یہ بحث نہ کیا کرو اس میں کیا حکمت ہے، یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دار کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں کیا، اس کو 1 حصہ کیوں دیا، مرد کو 2 حصے کیوں دیے، فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ وراثت کا قانون حدود اللہ ہے، آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ جس شخص نے وراثت کی حدود، وراثت کے اصولوں پر عمل نہیں کیا اور یہ اس کی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بہن بیٹی کا حق بنتا تھا نہیں دیا، بچوں کا حق بنتا تھا نہیں دیا، بڑے تو لے ہی لیتے، تگڑے تو ہر جگہ لے لیتے تھے، پرانی جو قدیم جاہلیت تھی اس جاہلیت کے معاشرے میں بھی تگڑے ہی لیتے تھے، آج کی جاہلیت کے معاشرے میں بھی تگڑے ہی لیتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے آگے بڑھے گا، یعنی وراثت کا پورا حق نہیں دیتا، فرمایا اس شخص کو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کو جہنم کا آگ کا عذاب بھی ہوگا، رسوائی کا عذاب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 2 آیتیں، آیت توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ کو غلط استعمال نہ کیا کرو۔ توبہ یہ ہے، اس شخص کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے کہ جو گناہ کرے اور فوراً توبہ کر لے، اور جو شخص گناہ کرتا رہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، کر لوں گا، موت سامنے نظر آئی، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اور آخری آیت آج کے پارے کی آیت نمبر 23، اس میں محرمات نکاح کی تفصیل، وہ ساری خواتین جن کے ساتھ نکاح ان کی تفصیل اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ان میں 2 ایسی محرمات ہیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے بلکہ قرآن میں ہے ہی۔ یہاں اس آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، باقی تو رشتے بتا دیے، ماؤں سے، پھپھیوں سے، چاچیوں سے، خالاؤں سے، بہنوں سے، بھانجیوں سے، بھتیجیوں سے، سب سے نکاح حرام ہے، محرمات کی تفصیل بتا دی۔ یہاں فرمایا 2 بہنوں کو آپس میں جمع کرنا وہ بھی حرام، یعنی ایک ہی شخص کے نکاح میں 2 بہنیں بیک وقت نہیں آ سکتی، یہ حرام۔ البتہ ایک فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے پھر دوسری آ سکتی ہے، بیک وقت 2 اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن نے تو اتنا بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یہ قرآن میں نہیں، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی درجے کا ہے، اسی طرح اس کی حجیت ہے جس طرح قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔